حضرت قبلہ عالم اپنے شیخ کے حکم پر وطن واپس تشریف لے آئے. یہاں آپ نے خانقاہ قائم فرمائی، اس کے ساتھ مدرسہ تھا، بڑے بڑے لوگوں کا رجوع ہوا، اکابر علماء آپ کے مرید ہوئے. پاک پتن شریف کی حاضری آپ کے معمول کا حصہ رہی. کچھ ارشاد فرمائیے اس دور کے بارے میں. جی میں عرض کرتا جاؤں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاک پٹن شریف کی ایک جو کشش ہے اور بطور خاص جو چشتی نظامی ہے ان میں جو پاک پٹن کی کشش ہے، بے شک، تو جیسے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ عرض کرتا جاؤں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب شیخ طریقت وصال فرما گئے تو آپ کی کیفیت بھی بڑی مضطرب اور بڑی پریشان ہوگی، اور آپ نے وہ ایک غزل اردو میں ایک ہی ان کی ملتی ہے. حضور یہ چشتیوں کا یہ بھی ایک خاص ہے کہ اپنے شیخ کے ظاہری وصال کے بعد بھی کیفیات وہ ہو جاتی ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیات ہو جاتی تھی ان کی نسبت کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے. بجا فرمایا سر آپ نے، دلا کس کی لگن میں پھرتا ہے تو وحشی بن بن میں، اللہ پٹن میں منٹ گمری میں علی حیدر کے موتن میں. تو علی حیدر کی وہ نسبت، علی حیدر بھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پیر بھائی ہیں. جی بالکل. تو وہ اس شیخ طریقت نے کہا کہ میری یہ کیفیت جو ہے نا وہ مجھے بھی پٹن میں کھینچ لاتی ہے، اور یہ کیفیت تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق، اور بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اس بار تو جب آپ کے ساتھ آپ کے شیخ طریقت حضرت شاہ فخر دین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آئے اور آپ کو حکم دیا کہ میں پاک پٹن شریف جا رہا ہوں، آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور والدہ کو سلام پیش کریں اور ان کے پاس چلے جائیں. تو آپ وہاں پہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے اپنے استاد گرامی سے ملے، اپنی والدہ کے پاس اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے اپنے چچا کو لے کے پاک پٹن شریف حاضر ہوئے. برج نظامی میں حضرت اپنے شیخ طریقت کو عرض کیا وہاں پہ دست بستہ کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے استاد محترم ہیں قبلہ حافظ محمد مسعود صاحب، ان کو بیعت فرما لیجئے. ان کو بیعت کروایا. پھر آپ کے شیخ کے حکم کے مطابق برج نظامی میں مراقبے میں، مشاہدے میں، عبادات میں، ریاضات میں مشغول رہتے. پھر عرس شریف کی تقریبات کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے 2 مہینے ابھی اور رہنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے پاس پھر چلے جائیں. دیکھیں والدہ کے پاس بھیجنا شیخ کا ہر چیز میں راز و نیاز ہوتے ہیں. اور خود حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی کو اسی طرح فرمایا کرتے تھے والدہ کے حوالے سے. تو حضرت خواجہ قبلہ عالم پھر اپنی والدہ کی خدمت میں رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ گئے دلی میں، اور دلی میں تمام لنگر کا انتظام جو ہے آپ کے شیخ نے آپ کے سپرد کیا تھا. دن رات جتنی خدمت تھی، بہت سے لوگوں کو تو بیعت بھی آپ ہی کی کرواتے تھے. اور وہ عاجزی کا عالم، وہ جب وہاں پہ ڈاکٹر صاحب وہیں پہ مہار شریف میں آپ کے استاد ایک حافظ مسعود صاحب کے ایک قریبی دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، حافظ شرف الدین صاحب. انہوں نے پوچھا کہ جناب نور محمد صاحب آپ بھی دلی گئے ہیں، کیا پڑھتے کیا کرتے رہے ہیں؟ تو آپ کا عاجزانہ جواب کہ وہاں پہ پیرزادے کی خدمت کرتا رہا ہوں اور ان کے برتن صاف کرتا. سبحان اللہ. تو جواباً کہا کہ آپ نے تو پھر وقت ضائع کیا. دیکھیں آپ کے ساتھ والے حافظ احمد یار صاحب کیا سے کیا بن گئے صاحب، وہ کیا بن گئے علماء. تو یہ ان کی عاجزی. اور پھر وہاں پہ بھی لنگر کا انتظام کرتے رہے. درگاہی اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے ایک بڑی خانقاہ کے سرخیل بننا ہے وہاں پہ پنجاب میں. تو یہ پیر کی محبت، پیر نے صاحب آپ نے جن بزرگوں کا نام لیا ہے نا جنہوں نے یہ اشارہ کیا تھا، حضرت خواجہ فخر جہاں نے انہیں حکماً خواجہ نور محمد ہی کا مرید کروایا تھا. ان کو حکماً بالکل. یہ جو برتن صاف کرتا رہا ہے نا اسی کی بیعت کریں آپ. تو وہ پیر کی مرید محبت کرتا ہے، لیکن پیر نے کتنی محبت کی. اور دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے کہ جو ہے نا ماکھن تو لے گیا پنجابی، اب پیو باقی سنسار کے لیے چھاچھ ہے. جب حضور واپس تشریف لاتے تھے مہار شریف اپنے شیخ کے حکم سے تو خواجہ فخر جہاں اعلان فرماتے تھے
کہ خواجہ نور محمد اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، دعوتیں کریں ان کی. ہاں دعوتیں کریں. ہاں پھر نظر و نیاز لوگوں سے اور تحفے تحائف، اور جب واپس جاتے تو آپ کے پاس بہت ساری مال و متاع آ جاتا. یہ ہے محبت. وہ محبت ہے. پھر یہ کہہ دینا سر کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں دل ہی دنیا میں سے ارمان لیے چلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ پیر کی محبت اپنے ایک اس مرید، اور اس نے بھی پھر وہ اپنے حق ادائیگی کر دی. ایک وہ واقعہ ہے آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جی اب آپ جب لنگر کے انتظامات میں کچھ نہ رہ گیا تو ایک آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا درویشوں کے لیے انتظام کرنا ہے. عرض کیا یا حضرت آپ کی ایک تلوار بچی ہوئی ہے، وہ فرمایا اس کو بیچ دیں. بیچ دیا. وہ بلکہ اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ چور لے گئے رات کو. کہا کہ وہ تو چوری ہو گئی ہے. کہا کہ چلو اچھا ہوا چوری ہوگی، ہمارے توکل میں کچھ خلل آ رہا تھا. واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوب.